بسم اللہ الرحمن الرحیم وربما یجمع بین هذا الکلام وما تقدم من المحقق والشہید الثانیین فیقال الی آخرہ۔ موضوع ہمارا یہ تھا کہ دو آدمی آپس میں ایک معاملہ کرتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ بے قولی کرتے ہیں، اس میں صیغہ وغیرہ بھی جاری کرتے ہیں، لیکن اس صیغے میں وہ شرائط نہیں ہوتی جو صحیح ہونے کے لیے اور اس کے صیغہ کے لزوم آور ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی صیغہ ہے لیکن جامع شرائط لزوم نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ کل گزارش کی تھی، بعد نے کہا جی کہ بس اگر وہ صیغہ جامع شرائط نہیں ہے تو یہ معاملہ معاطاتی بن جائے گا مطلقہ، چاہے اس کے بعد قبض و اقباض ہو چاہے نہ ہو۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، یہ معاطات بن جائے گا بشرطے کہ اس کے ساتھ قبض و اقباض بھی ہو، اور تیسرا یہ تھا کہ نہیں، بے شک قبض و اقباض ہو یا نہ ہو، یہ کل عدم ہے، لغو ہے، یہ معاطات نہیں ہوگی۔ سوال مقدر آگا یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں شہید ثانی اور محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ بس اگر صیغہ جامع و شرائط نہ ہوا تو یہ معاطات ہو جائے گی مطلقہ، اور آگے آتے ہیں علامہ وغیرہ کی طرف تو یہ کہتے ہیں یہ معاطات نہیں ہوگا مطلقہ۔ تو یہ واضح ایک تناقض ہے کہ وہ کہتے ہیں معاطات ہے مطلقہ اور یہ کہتے ہیں معاطات نہیں ہے مطلقہ۔ صاحب مفتاح الکرامہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ان کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے۔ در حقیقت جو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاطات نہیں ہوگی مطلقہ، اس کا مورد کوئی اور ہے، اور شہید اور محقق ثانیین جو فرما رہے ہیں کہ یہ معاطات ہو جائے گا مطلقہ، اس کا مورد ہی کوئی اور ہے۔ اچھا جی، جمع یوں کی ہے، میں خلاصہ عرض کروں گا، باقی تفصیل ترجمے میں آئے گی۔ فرماتے ہیں جمع یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ان دو معاملہ کرنے والی پارٹیوں کو کہ ان کی رضایت کس قسم کی رضایت ہے۔ اگر تو یہ شخص اس لین دین پر راضی ہیں، دے رہے ہیں، لیکن اسی وجہ سے چونکہ ان کے درمیان عقد ہو گیا ہے لہذا ایک دوسرے کو عوض کا دینا ضروری سمجھتے ہیں، اگر عقد نہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کو عوض حوالے کرنا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ اگر رضایت ایسی ہے تو فرماتے ہیں اب طے یہ ہوا کہ یہ صیغہ تو جامع شرائط لزوم نہیں تھا، صیغہ ہو گیا کل عدم، اور وہ بغیر صیغے کے ایک دوسرے کو دینے پر راضی ہی نہیں تھے۔ یہ وہ مورد ہے جس کے بارے میں علامہ نے کہا ہے کہ یہ معاطات نہیں ہوگی مطلقہ، اس لیے کہ ان کی رضایت مقید تھی اسی صیغہ کے ساتھ۔ چونکہ ہم نے عقد پڑھا ہے، اگر عقد نہ ہوتا تو راضی نہ تھے، اب چونکہ عقد کل عدم ہو گیا، وہ جامع شرائط نہیں تھا، لہذا وہ رعایت بھی ساتھ ختم۔ جب ختم تو اس کو فرماتے ہیں کہ وہ معاطات بھی نہیں ہوگی۔ جو محقق ثانی اور شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ معاطات ہو جائے گی مطلقہ، ان کا مورد یہ ہے کہ یہ لوگ صیغہ کے وقت جس تبادلہ عوضین پر راضی ہیں وہ اس وجہ سے راضی نہیں ہیں چونکہ ہم صیغہ کا پڑھ دیا ہے لہذا مجبوری ہے ایک دوسرے کو دینا ہے۔ اگر یہ صیغہ نہ ہوتا، اگر ان کو صیغے کی فاسد ہونے کے بارے میں علم ہو جاتا، وہ پھر بھی راضی تھے ایک دوسرے کو لین دین کرنے پر،
یعنی علم بفساد سیغہ ہو جائے وہ پھر بھی اس تبادلہ عوضین پر راضی ہیں، یعنی وہ سیغے کے ساتھ مختص ان کی رضایت ہے۔ اب چونکہ سیغہ بے شک فاسد ہو جائے راضی تو ویسے بھی ہیں، پس جب راضی ہیں تو محقق اور شہید ثانی نے جو فرمایا تھا کہ یہ مواتات ہو جائے گی مطلقہ، ان کی مراد یہ والا مورد ہے۔ لہٰذا ان ہمارے بزرگان کی کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں مواتات نہیں ہوگی مطلقہ ان کا مورد کوئی اور ہے، جو کہتے ہیں مواتات ہو جائے گی مطلقہ ان کا مورد کوئی اور ہے۔ یہ جم کی ہے صاحب مفتاح الکرامہ سید عامری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخنا رحمۃ اللہ علیہ اس جم کو قبول نہیں فرماتے، جو فرما لیا وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں خلاصہ عرض کروں گا، تفسیر ترجمے میں آگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ رضایت کی بات کر رہے ہیں بار بار کہ اگر علم بفساد عقد ہو جائے وہ پھر بھی راضی ہیں، یہ جو رضایت ہے فرماتے ہیں ایک ہی رضایت وہاں موجود ہے، اور وہ رضایت ہے کون سی؟ انشاء تملیک کے ساتھ، کہ اس نے اپنے طور پر بیتوں کی بجائے ابیو کہہ دیا اور اس نے اشتریتوں کی بجائے اشتری کہہ دیا۔ ہمارے حساب سے صیغہ غلط تھا، لیکن ان کا جو انشاء تھا وہ کیا تھا؟ تملیک کا تھا، کہ وہ ایک غلط صیغے کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے اپنے مال کا مالک بنا رہے ہیں۔ خوب، اب یہ جو رضایت تھی یہ اسی انشاء تملیک کے ساتھ مقید تھی، کوئی علیحدہ نئے سرے سے نہیں تھی۔ اب جب وہ انشاء نہ رہی، جب قید نہ رہی، مقید بھی، اب ہم کہتے ہیں جب وہ صیغہ ہی نہ رہا جس کے ذریعے وہ کالعدم ہو گیا، چونکہ وہ فاسد تھا تو اس کے ساتھ یہ رضایت کو علیحدہ تو تھی نہیں، جب نہیں تھی، جب وہ قید نہ رہی تو مقید کہاں سے رہے گا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب صیغہ بے شک فاسد ہوگا لیکن اس کے بعد یہ نئے سرے سے انہوں نے رضایت کی اور ایک دوسرے کو دین دین پر راضی ہو گئے، تو ہم کہیں گے پھر یہ ہمارے محل باس سے خارج ہو جائے گا نا۔ وہ تو ایک نیا معاملہ ہوگا، عقد جدید ہوگا جس کا نام معاملہ مواتاتی ہوگا اور بغیر صیغہ کے ہوگا، بغیر فعلی ہوگا۔ ہمارا محل باس تو وہ ہے کہ جہاں لین دین کی بنیاد ہی وہی عقد یعنی فاسد کے جو جامع شرائط لزوم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مزید شیخنا وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو دو جملے آپ نے کہے ہیں اس کے لیے کون سے؟ ایک آپ نے کہا ہے کہ ایک آپ نے کہا ہے فَإِن تَرَاضَيَا بِالْعِوَضَيْنِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ وَاسْتَمَرَّ رِضَاهُمَا، ایک آپ نے یہ جملہ کہا ہے، اور ایک نے آپ نے کہا ہے اذا علم الرضا من اول الامر بإباحة ما التصرف بأي وجه اتفقا۔ ہمیں ان دو جملوں میں بحث ہے۔ یہ جو آپ جم کے لیے کہہ رہے ہیں بھئی رضایت ایک ہی تھی جو اس صیغہ انشاء تملیک کے ساتھ مقید تھی۔ کون سی نئی رضایت تھی؟ رضایت مطلق ہوتی پھر تو آپ کہتے کہ ایک رضایت علیحدہ ہے اور عقد علیحدہ ہے، ایسی کوئی سین نہیں تھا، بلکہ رضایت تھی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ تھی اس مقید بے انشاء تملیک، اس کے ساتھ جب وہ انشاء ہی باطل ہو گئی، فاسد ہو گئی، انشاء تملیک ختم ہو گئی، جب قید ہی نہ رہی تو مقید کہاں سے رہا؟ پھر آپ کہتے ہیں فَإِن تَرَاضَيَا بَعْدَ الْعَقْدِ، اگر وہ عقد کے فاسد بعد العلم بے فساد العقد اگر وہ راضی ہیں۔ جناب ایک دفعہ توجہ رکھنا، دونوں پارٹیوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم نے جو عقد کیا ہے یہ صحیح ہے، ایک صورت۔ ایک دفعہ دونوں پارٹیوں کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے جو عقد کیا ہے یہ ہے فاسد، دو ہو گئے۔ اور ایک دفعہ دونوں پارٹیاں اس عقد کی صحت و فساد سے جاہل ہوتے ہیں، تین صورتیں ہو گئیں۔
آپ نے جملہ جو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائیں بعد العلم بالفساد، کہ علم بالفساد کے بعد آپ نے فقط ایک صورت کو لیا ہے، باقی جہل کی صورت میں حکم کیا ہوگا اس کو تو آپ نے ذکر، پھر آگے جہل کی قسمیں ہوتے ہیں، کبھی جہل مرکب ہوتا ہے، کبھی جہل بسیط ہوتا ہے، ان کا بھی آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اگر عقد فاسد ہو، چاہے یہ اس سے عالم ہوں، چاہے اس سے جاہل مرکب ہوں، چاہے جہل فاسد، اس کے ایک حکم کلی چاہیے، آپ نے فقط علم بالفساد ایک صورت کو ذکر کیا ہے، جبکہ ایک صورت ان کی مراد نہیں۔ دوسرا ہمارے جو اشکال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے فَإِن تَرَاضَيَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ، جناب یہ جو علم بالفساد کے پاس یہ دو بندے راضی ہوں گے، یہ نئی رضایت جو علم بالفساد کے بعد آپ کہتے ہیں کہ راضی ہوں گے وَاسْتَمَرَّ رضا و رضا باقی بھی رہے، یہ رضایت آیا اس رضایت سے ہٹ کر ہوگی جو عند العقد تھی؟ کیا مطلب؟ یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو سیغہ پڑھا ہے یہ تو جامع شرائط لزوم نہیں ہے، لہذا یہ نئے سرے سے ایک رضایت کرتے ہیں، تو جب نئے سرے سے یہ رضایت ہوگی تو یہ کیسے ہوگی؟ آیا نیا عقد پڑھتے ہیں جو ٹھیک ہوگا پھر بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں، آیا کوئی معاملہ مواتاتی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑو جو ہونا تھا ختم، اس کے ساتھ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نئے سرے سے ایک معاملہ مواتاتی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا محل باس نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو یہ انتراض یا بعد العلم بالفساد سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر تو آپ کی مراد صرف اتنی ہے کہ بھائی وہ اس بات پر راضی ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، فرماتے ہیں پھر اس کو اباحہ کا نام نہ دیں، آپ اس کو نام دیں اباحہ مجانیہ، کہ میں راضی ہوں وہ میرے مال میں تصرف کرے، چاہے وہ اپنے مال میں تصرف مجھے اجازت دے یا نہ دے، اور وہ راضی ہو کہ میں اس کے مال میں تصرف کروں، چاہے میں اس کو اپنے مال میں تصرف کی اجازت دوں گا، تو یہ پھر اباحہ مجانیہ بنتا ہے، اس کا مواتات سے تو کوئی تعلق۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ بھئی رضایت فقط وہی ایک ہی تھی جو پہلے سے موجود تھی، بس اگر وہ بطور مواتات نہیں تو ہمارے محل بحث سے خارج ہے، اور اگر کہتے ہیں وہ رضایت مواتات والی تھی تو ہم کہتے ہیں وہ رضایت مطلق نہیں تھی، وہ تو مقید تھی، وہ صیغہ کے ساتھ جب قید نہ رہی تو مقید ہی نہ رہا، لہذا آپ نے جو طریق جمع استعمال کیا ہے کہ ان کی مراد وہ تھی کہ جہاں رضایت ہو اور بعد العلم بالفساد، یہ طریق کیوں؟ رضایت اصل لفظ جو ہے نا، اس پہ پوری بحث میں ایک جملے پر آپ نے اگر فوکس رکھنا ہے وہ کیا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی رضایت ہے، اور وہ رضایت ہے اس انشاء صیغہ کے ساتھ، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے، تو جب ایک ہی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں قبل العقد، کبھی آپ کہتے ہیں بعد العقد، ہمارا جواب ہر جگہ ایک ہی ہوگا، یہ رضایت چونکہ مقید تھی بے انشاء تملیک، انشاء تملیک ہو گئی فاسد، وہ ہو گئی کل آدم، جب قید فاسد اور کل آدم ہو گئی فل مقید ہو مثلو، پھر اب کہاں سے رضایت ہے؟ اگر آپ نے یہ جم کی جو کوشش کی ہے، اصلا یہ جم بنتی ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس یا تو ہوتی نا مختلف رضایت، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے جی ایک عقد تھا اور اگر مختلف ہوگی وہ پھر ہمارے محل باس سے خارج جائے گی، ہمارا محل باس تو صرف یہ ہے دو بندوں نے صیغہ پڑھا، اس پر وہ دونوں راضی تھے، صیغہ ہو گیا فاسد، اب آیا یہ پوری رضایت جو فاسد صیغہ کے ساتھ تھی، آیا جی اس کو مواتات میں شامل کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، لہذا شیخ رحمت اللہ علیہ اس وجہ الجم پر راضی نہیں۔ وَرُجْبَ مَا يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا الْكَلَامِ، کون سی کلام آگا؟ یہ آخری کہ جو محقق اور علامہ نے کہا تھا کہ یہ مواتات نہیں ہوگی بلکہ قابض ضامن ہوگا۔ وما تقدم من المحقق و شہید ثانیین، ادھر محقق ثانی اور شہید ثانی نے کیا کہا تھا کہ یہ مواتات ہو جائے گی مطلقہ، اب ان کے نزدیک اگر مواتات ہے تو زمان نہیں، محقق ہلی اور علامہ کے قول کو مانے تو یہ مواتات نہیں اور زمان ہے،
بس ایک زمان کا قائل ہے اور دوسرا زمان کا قائل نہیں. ایک کہتے ہیں مواطات ہے مطلقہ اور دوسرا کہتے ہیں مواطات نہیں ہے مطلقہ. یہ ہمارے حساب سے تناقض ہے. اب اس تناقض کو دور کرنے کے لیے صاحب مفتاح الکرامہ نے ایک جم کرنے کی کوشش کی. وہ کیا ہے؟ فیقال، وہ فرماتے ہیں کہ ان موضوع المسئلۃ فی عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد. یہ جو محقق ہلی اور علامہ نے کہا کہ قابض ضامن ہے، یہ مواطات نہیں ہوگی، یہ اس صورت میں ہے کہ اذا علم عدم الرضا الا بزعم صحت المعاملہ. ان کا مورد یہ ہے کہ وہ اس تصرف پر دونوں بندے راضی تھے کہ وہ اس کے مال میں تصرف کرے، وہ اس کے مال میں نقل و انتقال پر راضی تھے، لیکن وہ صرف اس لیے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا معاملہ صحیح ہے. تو جب صحیح ہے تو ہر بندہ دوسرے کے عوض میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے. فَإِذَا انْتَفَصَّحَا انْتَفَلْ اِذْن. اور جب وہ صحیح نہ رہا تو جواز تصرف ہی منتفی ہو گیا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِتَرَتُّبِ، چونکہ وہ جواز تصرف، وہ اذن فی التصرف کا جواز وہ مترتب تھا کس پر؟ علی زعم الصحہ. یعنی وہ عام حالات میں راضی نہیں تھے، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ دوسرے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، چونکہ ان کے نزدیک انہوں نے ایک عقد کیا، وہ عقد صحیح تھا، لہذا اب مجبوری ہے کہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کریں. پس جب طے ہو گیا کہ وہ عقد تھا فاسد، وہ عقد تھا فاسد غیر صحیح، تو فرماتے ہیں جب وہ صحیح نہ رہا تو اس پر جو مترتب ہونا تھا اذن، پھر وہ جواز بھی ختم ہو گیا. فکانت تصرفاً بغیر اذن، تو یہ تصرف بغیر اذن اور عقل المال بالماطل کے زمرے میں چلا جائے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ غیر کے مال میں تصرف کب جائز ہوتا ہے؟ یا وہ احل اللہ البیع کے زمرے میں آ جائے، یا تجارت عن تراض کے زمرے میں آ جائے، یا ہبہ کے دائرے میں آ جائے، یا اجارہ کے دائرے میں آ جائے، یا صلح کے دائرے میں. یہ عناوین جو شرعاً ہمارے پاس پہنچے ہیں. فرماتے ہیں وَلِانْحِصَارِ وَجْهِ الْحِلِّ فِي كَوْنِ الْمُعَامَلَةِ بَيِّنَةً وَتِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ وُجُوهِ الرِّضَا بِعَقْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَالْأَوَّلَانِ قَدْ انْتَفَيَا بِمُقْتَضَى الْفَرْضِ. فرض یہ ہے کہ عقد فاسد تھا. جب عقد فاسد تھا اولان احل اللہ البیع اور تجارت عن تراض، تو اس کو شامل نہیں ہے، لہذا وہ تو ہو گئے خارج. باقی چلو اس کو ہبہ صلح قرار دیں، فرماتے وہ ان کا مقصود ہی نہیں تھا، وہ اس میں اصلا آتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ للقطع من جہت زعم حما صحت المعاملہ. اس لیے کہ ان دونوں کا گمان یہی تھا نا، ان کو یقین تھا کہ ہمارا معاملہ صحیح ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کیا؟ بعدم الرضا بالتصرف ما عدم بدل شیء فی الہبہ وغیرہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ وہ کر رہے تھے معاملہ اور یقین تصریحت کا. ہمیں یقین ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی بندہ فری میں دوسرے کو دے اور وہ اس میں تصرف کرے. ہبہ تو مجانی ہوتا ہے نا، اس بغیر بدل کے ایک دوسرے کو لین دین کرنے پر راضی نہیں تھے. پس فرض المقدم کل آدم، لہذا جو رضا اس سے مربوط تھی اگر جب فاسد ہو گیا تو وہ بھی کل عدم ہو جائے گی. تو پس یہ جو محقق ہلی اور علامہ ہلی نے فرمایا تھا کہ یہ مواطات نہیں ہوگی مطلقہ، ان کا مورد یہ والا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو آسان اردو میں صرف 2 سطروں میں بھی کر سکتے ہیں. کیا کہ ان کے نزدیک مورد کون سا تھا کہ وہ صحت معاملہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے ایک دوسرے کے مال میں صرف کرنے پر راضی نہیں تھے، اور جب صحت نہ رہے گی تو جواز تصرف بھی ختم ہو جائے گا. لہذا ان کا مورد یہ. فَإِن تَرَاضَيَا عبارت میں آگا فرق کریں. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کن کی؟ او شہید ثانی اور محقق ثانی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مواطات ہے مطلقہ، تو وہ گویا ان کی مراد یہ ہے کون سی؟ فَإِن تَرَاضَيَا بِالْعِوَضَيْنِ، کہ وہ دونوں
راضی ہوں ایک دوسرے کو دینے پر، اس میں تصرف کرنے پر۔ کب؟ بعد العلم بالفساد، جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا معاملہ فاسد تھا۔ واستمر رضاہما، اور وہ اپنی رضا پر باقی رہے۔ فرماتے ہیں فلا کلام فی صحت المعاملہ، یہ معاملہ بھی صحیح ہے، وراجعت الی المواتات۔ توجہ فرما لینا۔ پس محقق ثانی اور شہید ثانی اس والے مورد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مثلا کما اذا علم رضا من اول الامر، مثلا ابتدا سے اس بات کا ہمیں علم ہے کیا کہ وہ دونوں بندے راضی ہیں بِإِبَاحَتِ ہمت تصرفا، کہ وہ دونوں بندے ایک دوسرے کے لیے اپنے اپنے مال میں تصرف کو مباح قرار دے رہے ہیں۔ بِأَيِّ وَجْهٍ اتَّفَقَا، جس انداز سے بھی اس کا مال اس کے پاس پہنچ جائے، سواء چاہے وہ معاملہ صحیح ہو چاہے معاملہ فاسد ہو، وہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف پر راضی ہیں اور اباحہ کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي شَيْءٍ، اس کو بیع فاسد نہیں کہتے، یہ معاملہ صحیح ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مواتات ہو جائے گا مطلقہ۔ تو محقق ثانی اور شہید ثانی اس والی صورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور علامہ ہلی اور محقق ہلی پہلی والی صورت کے بارے میں، لہذا ان بزرگان کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اقول، شیخنا اس جم پر راضی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں المفروض، فرد مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بھئی ان صیغۃ الفاقدۃ لبعض الشرائط لا تتضمن الا انشاء واحدا هو تملیک، یہ صیغہ جس میں بعض شرائط نہیں ہیں، اس میں صرف ایک ہی انشاء ہے، اور اس کا نام ہے انشاء، وہ بیعتوں کی بجائے ابیوں کے ذریعے انشاء تملیک کر رہا ہے، اور اشتریتو یا قبلتو کی بجائے اشتری کے ذریعے وہ انشاء تملک کر رہا ہے۔ بس انشاء اسی کے ساتھ یہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے تملیک، انشاء تملیک۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ کہ ان هذا المقدار لا یوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن التملیک بعد فرض انتفاع التملیک۔ الفاظ پہ غور کریں گا کہ ایک انشاء تملیک کی تھی، میں نے بیتوں کی بجائے ابیوں کے ذریعے موبائل کو آپ کو دیا تھا، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ چونکہ اب آپ مالک بن جائیں گے لہٰذا آپ اس میں سارے تصرفات بھی کر سکتے ہیں، یہی تھا نا جی۔ خوب، اب یہ ہو گیا۔ اب جب طے ہو گیا کہ انشاء تملیک فاسد ہے، کہ میرے اس کہنے سے اگلا بندہ مالک نہیں بنے گا، تو اس نے تصرف کرنا تھا مالک بننے کے ضمن میں۔ جب مالک بن گیا تو ظاہر ہے اس نے تصرفات بھی، تو جب تملیک ہی فاسد ہو گئی، تملیک ہی منتفی ہو گئی، اگلا بندہ نہ رہا، تو اذن فی التصرف خود بخود اس کے ذیل میں ختم ہو گیا، چونکہ وہ تو تھا اذن فی التصرف کے ضمن میں، اور جب وہ تو تھا انشاء تملیک کے ضمن میں، جب انشاء تملیک ہی نہ رہی تو اذن فی التصرف پھر کہاں سے رہا؟ وہ ختم ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں الموجود بعدہ، اب انتفاع تملیک کے بعد جب طے ہو گیا کہ عقد فاسد تھا، اگلا بندہ مالک نہیں بنا، ان کان انشاء آخر، اگر تو اس فساد کے بعد اگر کوئی نئی انشاء ہے، یعنی اس سے ہٹ کر، کیسے؟ ان کان انشاء آخر فی ضمن التقابض، کہ جب وہ ایک دوسرے کو مال دیتے اور لیتے ہیں تو یہ وہ والی انشاء نہیں جو ابیوں کے ذریعے انہوں نے کی تھی، بلکہ یہ ایک نئی انشاء ہے، تو خارج عن محل الکلام، یہ ہمارے محل بحث سے، کیوں؟ ہمارا محل بحث تو یہ ہے کہ یہ اذن فی التصرف، یہ رضایت اسی انشاء تملیک کے ذریعے ہو جو انہوں نے کی تھی غلط سیے کے ذریعے، اگر نہیں ہوگی پھر تو ہمارا محل بحث ہی ختم۔ کیوں؟ لأن المواتات حینئذ انما تحصل بہ، کیونکہ اب مواتات اس نئی انشاء سے حاصل ہوگی، اس عقد فاسد سے نہیں ہوگی۔ اور ہمارا محل بحث کیا ہے کہ آیا عقد فاسد سے مواتات حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہوگا۔ معادنہ کا درافت، اب اشکال ہمارا یہ ہے
کہ جناب آپ جو جم کرنا چاہتے ہیں آپ کی یہ جم محقق ثانی اور شہید ثانی کے نظریے کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انکا عرفتا ان ظاہر کلام الشہید والمحقق ثانیین حصول المعاوضہ والمرازات بنفس الاشارت المفہمت بقصد البیع و بنفس صیغت الخالیت عن الشرائع. وہ اسی اشارہ مفہمہ اور اسی صیغہ غیر جامع شرائط کے ذریعے وہ مواطات کو ثابت کرنا چاہتے تھے. لا بالتقابل الحاصل بعدہما، نہ یہ کہ اس کے بعد نئے تقابل کے لیے، وہ تو ان کا مقصود ہی نہیں تھا. جو ان کا مقصود نہیں تھا اس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مقصود نہیں تھا. وَمِنْهُ يُعْلَمُ فَسَادُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ حُصُولِ الْمُوَاطَاتِ بِاعْتِرَاضٍ جَدِيدٍ بَعْدَ الْعَقْدِ. وہ جو کہا تھا کہ ان تراضا یا بالعوضین بعد علم بالفساد واستمر رضاہما، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب اسی سے ثابت ہو جائے گا. یہ جو آپ تراضی جدید کے ذریعے مواطات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کہ اس عقد کے بعد کہ جس رضایت کا عقد سے تعلق نہ ہو، نہیں جناب، فرض مسئلہ یہ ہے کہ وہ تراضی اسی عقد والی ہو، نئی نہ ہو، اور آپ نئی کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا مقصود نہیں. ختم. ثم اب پھر اور اشکال کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے فَإِن تَرَاضَ يَا بِالْعَوْضَيْنِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّرَاضِي الْجَدِيدِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ. پہلا اشکال تو یہ ہے کہ ما اختصاصی بما اذا علما بالفساد، آپ فقط ایک مورد کو لے رہے ہیں. کب؟ کہ جب دونوں پارٹیوں کو اس صیغہ کے فساد کا علم ہو. اگر جہل ہو اس کا حکم تو آپ بیان نہیں کر رہے، پھر جہل مرکب ہو یا جہل بسیط ہو، آپ کی جو مراد ہے ان کو شامل نہیں، جبکہ ان کی مراد مطلق ہے. پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ فقط ایک جگہ کو لے رہے ہیں جہاں دونوں کو علم بالفساد ہو، جہل کو آپ کی صورت شامل ہی نہیں ہے. ایک معنی کلام الجمیع مطلق، وہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں. لیکن ایک اشکال. نمبر دو، دوسرا اس پر ہمارا جو بڑا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علم بالفساد، او الفاظ پہ غور، فَإِن تَرَاضَيَا بِالْعِوَضَيْنِ بَعْدَ الْعِلْمِ کہ علم بالفساد کے بعد اگر دونوں پارٹیاں راضی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس عقد کے فاسد ہونے کے علم کے بعد ایک دوسرے پر جو راضی ہوں گے کہ ان هذا التراضی ان کانا تراضیا آخر حادثا بعد کہ وہ عقد سے پہلے وہ رضایت نہیں ہے بلکہ ایک نئی رضایت ہے. تو اب ہمارا اشکال یہ ہے فَإِن كَانَ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُوَاطَاتِ، یہ جو دو بندے ایک دوسرے پر راضی ہیں، اگر یہ معاملہ مواطاتی یعنی بطور مواطات نہیں، وہ کوئی بیع فعلی آپس میں نہیں کرنا چاہتے یا معاملہ فعلیہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ پھر کیا ہے بل کل منہما راضیا بتصرف الآخر فی مالہ، ہر بندہ اس بات پر راضی ہے کہ دوسرا بندہ میرے مال میں تصرف کر سکتا ہے، من دون ملاحظت رضا صاحبہ بتصرف فی مالہ. اب اس کو اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں مجھے تصرف کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس سے ہٹ کر بس وہ کہتا ہے میں راضی ہوں کہ وہ میرے مال میں تصرف کرے. اگر ایسا ہے لیس ھذا من المواطات، اس کو تو مواطات نہیں کہتے، بل ہی اباحۃ، بلکہ ہر بندہ دوسرے کے لیے اپنا مال مباح کر رہا ہے اور وہ بھی بغیر عوض کے من الطرفین. پس تبقى ما دام العلم بالرضا، لہذا جب تک علم برضایت ہوگا ان کا وہ تصرف بھی جائز رہے گا. ولا یکفی فیہ عدم العلم بالرجوع. الفاظ پہ غور آگا، الفاظ پہ غور. ایک ہوتا ہے علم بالرضایت پر تصرف کا جائز ہونا، اور ایک ہوتا ہے عدم العلم بالرجوع کی صورت میں بھی تصرف کا جائز ہونا. تھوڑی سی توجہ کرنی آگا. یہ میرا گلاس پڑا ہے کمرے میں،
آپ اور میں ایک کمرے میں رہتے ہیں، اس نقطے کو ذرا سمجھنا ہے۔ جب تک آپ کو یقین ہے کہ میں راضی ہوں کہ آپ میرے گلاس کو پانی کے لیے استعمال کریں، آپ کا اس میں تصرف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو میری رضایت کا علم نہیں ہے، لیکن ادھر یہ علم بھی نہیں ہے کہ آیا میں نے پہلی رضایت واپس لے لی ہے یا نہیں، پھر آپ کا تصرف صحیح نہیں ہے۔ یعنی جواز تصرف کے لیے عدم العلم بالرجوع یہ کافی نہیں، بلکہ علم بالرضا کافی ہے۔ یہ جو دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کر رہے تھے، وہاں علم بالرضایت کی صورت میں تصرف جائز ہوگا، عدم العلم بالرجوع وہ جواز تصرف کے لیے کافی نہ ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ کالاذن الحاصل من شاہد الحال، اور جس کو آپ کہتے ہیں اذن فاوا، قرینہ حالیہ، کمرے میں گلاس پڑا ہوتا ہے، چائے کا کپ پڑا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دوست اس پر راضی، ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب تک علم بالرضا ہوگا وہ استعمال جائز ہوگا۔ لیکن لا یترتب علیہ اثر المواطات، پس اگر یہ معاملہ اس قسم کا ہوا تو اس پر پھر وہ جو مواطات کے احکام ہیں وہ جاری کیسے؟ من اللزوم بطلف احد العینین، اور وہاں تو یہ تھا کہ اگر احد الوجہین جینین تلف ہو گیا تو معاملہ لازم ہو جائے گا، یہاں پھر لزوم والی بات بھی، کیونکہ یہ مواطات ہی نہیں، ایک نئی چیز ہے۔ وجواز التصرف الی حین العلم بالرجوع، مواطات میں جب تک علم بالرجوع نہ ہو تصرف کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اباحہ میں جب تک علم بالرضا نہ ہو تصرف جائز ہوتا ہے۔ ان دو میں فرق ہے، اباحہ میں اور مواطات میں جب تک علم بالرجوع نہ ہو جائے آپ تصرف کر سکتے ہیں، لیکن اباحہ میں ایسا نہیں ہے۔ خوب، لہذا اگر تو وہ رضایت مواطات کے انداز میں نہیں تھی تو وہ ہمارے محل اس بات سے بھی خارج ہے۔ وَإِن كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاطَاتِ، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ رضایت علی وجہ اسی انداز میں تھی، وہی رضایت تھی جو مواطات میں ہوتی ہے، تو پھر ہمارا اشکال اور ہوگا۔ فَهَذَا لَيْسَ عِلَّا التَّرَاضِي السَّابِقِ عَلَى مِلْكِيَّةِ كُلٍّ مِّنْهُمَا لِلْمَالِكِ الْآخَرِ، فرماتے ہیں یہ تو وہی تراضی ہے کہ جو صیغہ سے پہلے، یعنی صیغہ کے وقت جو ایک دوسرے کو دینے سے پہلے ان کے پاس تھی، لیست تراضیًا جدیداً، یہ کوئی نئی تراضی تو رضایت تو وہی کھڑی ہے کہ اس نے بیتوں کی بجائے ابیوں کا اور راضی بھی تھا، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو ہے نہیں۔ کیوں؟ بناءً علی ان المقصود بالمواطات التملیک، جیسا کہ نظریہ مشہور نظریہ ہے بزرگان خاص کر محقق ثانی کا نظریہ تو یہی تھا نا، کون سا تھا؟ کہ مواطات مفید ملکیت ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو انشاء تملیک کر رہے تھے اسی رضایت پر کھڑے ہیں، کو بعد میں نئے انداز میں تو نہیں کہا کہ اب وہ صیغہ ختم ہو گیا ہم نئی رضایت کرتے ہیں، اگر نئی رضایت ہوگی تو وہ پھر ہمارے محل بات سے خارج ہو جائے گا۔ پس فلا یجوز لہ ان یرید بقولہ، لہذا وہ جو محقق ثانی نے سیاق العقود میں فرمایا تھا، کون سا کہ ان صیغۃ الفاقدۃ للشرائط مع التراضی تدخل فی المواطات، اس عبارت سے مراد لینا کیا کہ اس سے مراد ان کی وہ رضایت ہے جو رضایت بعد العقد حاصل ہوتی ہے، نہ یہ مراد نہیں ہو سکتی۔ علاوہ جی کیا؟ چونکہ وہ اسی رضایت کافی سمجھ رہے ہیں جو اس عقد فاسد کے وقت موجود تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے جو بزرگان کی کلام میں جمع کرنے کے لیے کہا کہ ان کا مورد فلاں ہے اور ان کا مورد فلاں ہے، ایسا نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔